ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 5واں باب 27 تا 32 آیات مقدسہ۔ اور ان واقعات کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک موصل کو موصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اور اس نے اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا، اور لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور وہاں موصلوں اور اوروں کی جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑی جماعت تھی۔ تب فریسی اور ان کے فقیہ نے کڑکڑا کر اس کے شاگردوں سے کہا، تم کیوں موصلوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیعت درکار ہے۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میں سسٹر شکیلا ہرمس دختران پالوس آج آپ کے ساتھ آج کی تلاوتوں پر گیان و دھیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہماری آج کی دونوں تلاوتیں جو اشعیاء کی کتاب اس کے 58 باب کی 9 سے 14 آیات اور انجیل مقدس لوکا 5 باب 25 سے 32 آیات پر مبنی ہے۔ ان دونوں تلاوتوں میں روحانی صحت مرکزی نقطہ ہے۔ اشعیاء نبی ہمیں ایک نسخہ دیتا ہے کہ ہمیں اپنے روحانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور انجیل مقدس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع مسیح الہی طبیب ہے جو کہ ہماری روحانی بہبود کے بارے میں فکر مند ہے۔ ہماری آج کی پہلی تلاوت جو کہ اشعیاء نبی کی کتاب سے لی گئی ہے وہ کل کی پڑھی گئی تلاوت کا ہی تسلسل ہے۔ اشعیاء نبی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اپنے برے راستوں اور روشوں سے باز آ جائیں تو خدا ہماری تجدید کرے گا اور ہمیں بحال کرے گا۔ اور آج ہماری سماعتوں تک پہنچنے والی انجیل میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح متی کو جو کہ ٹیکس لینے والا ہے اس کو بلاتا ہے، اور متی یسوع مسیح کے لیے ضیافت تیار کرتا ہے۔ یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں کہتے ہیں کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے۔ آج کی انجیل مقدس پر غور و خوض کرتے ہوئے میرے ذہن میں ہسپتال کا منظر آیا کہ کتنے لوگ ہمیں ہاسپٹلس میں ملتے ہیں جو زیر علاج ہوتے ہیں، یا ہم میں سے ہر کوئی ذاتی طور پر یا خاندان میں کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو کہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، اور جس صورتحال سے جسمانی طور پر گزر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، تو ڈاکٹرز ایک لمبی لسٹ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں ہمارے جسم کے اندرونی اور بیرونی ٹیسٹ کے لیے۔ ایک اچھا مرحلہ بھی ہوتا ہے جس میں ہم اپنے بارے میں جان سکتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز سوالات کرتے ہیں، مریضوں سے خوراک کے بارے میں پوچھتے ہیں، ورزش کا کہتے ہیں، دوائیاں وقت پر کھانے کو کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنے کو کہتے ہیں، اور وقت پر میڈیکل چیک اپ کا کہتے ہیں۔ سامعین، میں کچھ اس طریقوں سے روزوں کے ایام کو اپنے سالانہ روحانی صحت کے امتحان کے طور پر دیکھتی ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم سب کو اپنے روحانی ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے اور روحانی معائنہ کروانا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہماری روحانیت کس حد تک ہے یا ہم اپنے روحانی طور پر کیسے کام کر رہے ہیں۔ روزوں کے ایام میں ہمارے خاص روحانی ٹیسٹ شامل ہیں جس میں ہمارا روحانی ڈاکٹر ہمیں ہمارے روحانی طرز زندگی کے بارے میں چیلنج کرتا ہے کہ ہم کس قسم کی اور کتنی روحانی مشقیں کر رہے ہیں، ہم کیا لے رہے ہیں، کیا ہم اس کے دیے گئے نسخوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے الہی طبیب کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ ہمیں اپنے نتائج بتائے گا اور تجویز کرے گا کہ ہمیں
अपनी रूहानियत की बढ़ोतरी के लिए किस तरह काम करना है। वो भी हमें रूहानी मशकों का मशवरा देगा और हमसे कुछ वक्त रोज़े में गुजारने के लिए कहेगा, ताकि इस चीज़ से या आदतों से छुटकारा हासिल किया जा सके जो हमारी रूहानी ज़िंदगी पर बुरा असर करती है और हमारे रूहानी सफ़र को सुस्त कर देती है। वो हमें ये भी तजवीज़ कर सकता है कि हम मज़ीद बाकायदगी के साथ इससे मुलाकात करें। कुछ लोग जो समझते हैं कि उन्हें रूहानी तबीब की ज़रूरत नहीं, जो ये समझते हैं कि वो खुदा की मदद के बगैर ज़िंदगी को संभाल सकते हैं, या वो लोग जो ये समझते हैं कि वो खुदाई तबीब की मदद से बाहर है, और जिस तरह वो लोग जो अपनी जिस्मानी परेशानियों से इनकार करते हैं और अपने डॉक्टरों की बात सुनने से इनकार करते हैं, इसी तरह लोगों की रूहानियत या रूहानी सेहत के साथ होता है। वो लोग जो खुदा की बातों को सुनने से इनकार करते हैं, वो खुदाई तबीब के फ़वाइद हासिल नहीं कर सकते और ना ही कर सकेंगे। मोअज़्ज़िज़ साइमीन, आएँ इस सालाना रूहानी चेकअप में यानी रोज़ों के अय्याम में भरपूर फ़ायदा उठाएं। हम अपने तमाम खदशात और मसाइल अपने खुदा के साथ शेयर करें। इस शेयरिंग में या गुफ्तगू में जो खुदा के साथ हम करें, इसमें हमें इलाही दुआ खानी पड़ सकती है, जिसका जायका शायद खुशगवार ना हो लेकिन हमारे लिए अच्छी हो। इसमें शायद हमें मज़ीद रूहानी चेकअप करवाने पड़े ताकि आखिर में हमारा रिज़ल्ट साफ़ सुथरा हो, जैसा कि हमारा खुदा हमारा रूहानी तबीब हमसे चाहता है। लेकिन ये सिर्फ़ उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने खुदा की आवाज़ को सुन के अमल करेंगे, तो हम उस नई ज़िंदगी को मना सकेंगे जो हमारी है और हमारे खुदा के साथ है। आएँ देखें कि मुझे किन बीमारियों के लिए अपने रूहानी तबीब से रजू करना है। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।